بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔ شاہ جہاں آپ رحمۃ اللہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شورکوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ اولاد کی خواہش میں حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ ایک نیک اور متقی خاتون تھی اور ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے آپ رحمۃ اللہ کے قلب میں محبت خداوندی کی شمع روشن کی، اور آپ رحمۃ اللہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سدا افسوس میں اپنی زندگی فضولیات کی نظر کرتی، اور یہ بڑی محرومی ہو گئی کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور شوہر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے آپ رحمۃ اللہ کے دل میں اس قدر اثر ڈالا کہ آپ نے سچی توبہ کی اور رجوع کی یا اللہ کرتے کرتے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اپنا شاہی منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑے پر سوار نامعلوم سمت کی طرف نکل پڑے۔ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ ایک عرصہ تک جنگل و بیابان میں پھرتے رہے اور عبادت ریاضت میں مشغول رہے۔ پھر ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ رحمۃ اللہ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ کے چہرہ سے امراض ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے پوچھنے پر آپ رحمۃ اللہ نے اپنے حالات چھپاتے ہوئے خود کو مسافر ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے کہا، کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں چند شرائط پر ملازمت کروں گا۔ حاکم ملتان نے شرائط دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ نے اسے شرائط پیش کی۔ نمبر 1، میری رہائش گاہ پاک جگہ پر ہوگی۔ نمبر 2، میں کسی کو اپنا حاکم نہیں مانوں گا کیونکہ میرا حاکم صرف اللہ عز و جل ہے۔ نمبر 3، میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام نہیں کروں گا۔ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کو ملازمت مل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی عبادت اور ریاضت کی بدولت آپ رحمۃ اللہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ کسی کو بتائے بغیر چھوڑ آئے تھے۔ اس پر شاہ جہاں کو بے حد تشویش ہوئی کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ کی تلاش میں جگہ جگہ اپنے سپاہی دوڑائے، مگر آپ رحمۃ اللہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران ملتان کے نواحی شورشم میں برپا ہوا کہ انہی دنوں حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بائیکاٹس کے ریگستان کا تنازع شدت اختیار کر گیا اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح صفائی کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہی تھی، مگر ایک خون خیز جنگ کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ کو خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ حجرہ سے باہر نکلے، اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ انتہائی پرجوش خروش کے عالم میں بولے، تمہاری دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھاتا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی میں اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ کی یہ بات سن کر حاکم مسکرا کر کہنے لگا، مگر آپ نے تو اس کی پرواہ نہ کی اور واضح الفاظ میں کہا، میرے ساتھ ایک ایسے خدا کو روانہ کر دو جو میری رہنمائی کر سکے اور باقی کام منشائے خداوندی پر چھوڑ دو، وہ جس طرح چاہے گا میرے اور میرے راجہ مروٹ کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ حاکم ملتان نے جب حضرت باجد محمد کو ایک ساتھی کے ہمراہ راجہ مروٹ کی جانب بھیج دیا، جب آپ رحمۃ اللہ مروٹ کے نزدیک پہنچے تو
تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا اور اکیلے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قلعے کے نزدیک پہنچے آپ رحمۃ اللہ کو الیچی سمجھتے ہوئے محافظوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف ہو یوں دربار میں آتے دیکھا تو روکنے کی بھی جرات نہ کی۔ راجہ مروٹ نے اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے صلاح اور مشورے میں مصروف تھا۔ اس سے قبل کوئی درباری یا خود راجہ مروٹ آپ رحمۃ اللہ کے عزائم سے واقف ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ نے تلوار بلند کی اور دوسرے ہی لمحے میں راجہ کا تن سر سے جدا کر دیا اور وہ زمین پر آن گرا۔ آپ رحمۃ اللہ نے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کو دور کرتے ہوئے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر آئے اور اس طرح بڑھے جہاں آپ رحمۃ اللہ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا تیزی سے قلعہ کی حدود نکلتا چلا گیا۔ ملتان کی افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھڑ سوار کے ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے راجہ مروٹ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم ملتان نے راجہ مروٹ کا سر کٹا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا اور کبھی وہ راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی باجد محمد رحمۃ اللہ کو دیکھتا۔ حاکم ملتان جب سکتے کی حالت سے باہر نکلا تو فتح کا نعرہ بلند کیا اور لشکر نے اس نعرہ کا جواب دیا۔ راجہ مروٹ کا سر کاٹنے کی شہرت جب دہلی میں شاہ جہاں کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ملتان بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت باجد محمد کو پہچان لیا کہ یہ وہی باجد محمد رحمۃ اللہ ہیں جو اپنا منصب چھوڑ کر رپوش ہو گئے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی تلاش شاہ جہان کو دی تو شاہ جہان نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم بھیجا۔ اس حکم نامہ کے ملتے ہی حاکم ملتان نے حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ کو دربار میں بلایا اور شاہی فرمان کے متعلق بتایا۔ اور اسی طرح حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملتان حضرت باجد محمد کو لینے کے لیے بھیجا جنہوں نے حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ سے مل کر اپنے آنے کا مدعا بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو، اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں گا وگرنہ نہیں آؤں گا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ کو علم ہوا تو وہ باوس دیانتدار اور عابد و صالح خاتون ہونے کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کی ترجیح دی اور حاملہ ہونے کے باوجود طبی سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ نے اللہ عز و جل کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں بے شمار دعائیں مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر حضرت باجد محمد نے اپنی زوجہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ کے ہمراہ مستقل شورکوٹ میں منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلیمان باہو کی ولادت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خواری کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد اور بزرگوں حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ نے گھبرا کر طبیب کو بلایا تو طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت باجد محمد کو بتایا بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ سے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے دن بھر پھر دودھ نہ پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ نے حضرت باجد محمد کو تسلی دی اور کہا دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت باجد محمد رحمۃ اللہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ہی ولی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی
اور وہ مشہور ہو گئی اور لوگ حضرت سلطان باہو کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔